شمشیر بے نیام حضرت خالد بن ولید پارٹ نمبر 147 اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، یہ دلچسپ اور ایمان افروز واقعات پر مشتمل سلسلہ اب اپنے اختتامی مراحل کی جانب گامزن ہے۔ اب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں سلطنت روم کا چراغ بجھنے کے متعلق آپ سنیں گے، اور سیف اللہ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی تلوار میں سے آگ نکلنے کا منظر بھی آپ کو بتلایا جائے گا۔ ناظرین، ان تمام تر واقعات کو سننے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہماری ویڈیوز کے آخر میں کمنٹس اور لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کرنا مت بھولیے گا۔ ناظرین، آئیے اب چلتے ہیں اگلے واقعات کی جانب۔ میں نے جو فیصلہ کیا ہے اس میں تمہاری بھلائی اور بڑائی کے سوا اور کچھ بھی نہیں سوچا۔ وصیت لکھواتے ناظرین حضرت ابو بکر پر غشی طاری ہو گئی تھی۔ انہوں نے یہاں تک لکھوایا، میں اپنے بعد عمر بن خطاب کو، اور وہ غشی میں چلے گئے۔ ناظرین، حضرت عثمان بن عفان نے خود یہ فقرہ مکمل لکھ دیا، تمہارا خلیفہ مقرر کرتا ہوں، تم سب پر اس کی اطاعت فرض ہے، میں نے تمہاری بھلائی اور بہتری میں کوئی کسر نہیں رہنے دی۔ ناظرین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوش میں آ گئے۔ ابو عبداللہ ابو بکر نے کہا، پڑھ جو میں نے لکھوایا ہے۔ ناظرین، حضرت عثمان بن عفان نے پڑھ کر سنایا، اللہ اکبر۔ ابو بکر نے کہا، خدا کی قسم، تم نے جو سوچ کر لکھا ہے وہ سوچ غلط نہیں تھی، تو نے یہ سوچ کر عبارت پوری کر دی کہ میں غشی کی حالت میں ہی دنیا سے رخصت ہو گیا تو نامکمل وصیت خلافت کے لیے جھگڑے کا باعث بن جائے گی۔ بے شک امیر المومنین عثمان بن عفان نے کہا، میں نے یہی سوچ کر عبارت مکمل کر لی، اللہ تجھے اس کی جزا دے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، انہوں نے عثمان بن عفان کے الفاظ نہ بدلے اور وصیت مکمل لکھوا دی، مجھے اٹھا کر مسجد کے دروازے تک لے چلو۔ امیر المومنین نے کہا، ان کے مکان کا ایک دروازہ مسجد میں کھلتا تھا، وہ دروازہ کھولا گیا۔ ناظرین، نماز کا وقت تھا، بہت سے لوگ مسجد میں آ چکے تھے۔ حضرت ابو بکر کی زوجہ حضرت سیدہ اسماء بنت عمیس دونوں ہاتھوں سے سہارا دے کر مسجد والے دروازے تک لے گئیں۔ ناظرین، نمازیوں نے انہیں دیکھا تو متوجہ ہوئے۔ میرے بھائیوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاحت کے باوجود بلند آواز سے بولنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، کیا تم اس شخص پر راضی ہوگے جسے میں خلیفہ مقرر کروں؟ میں نے اس میں تمہاری بھلائی سوچی ہے اور اپنے کسی رشتہ دار کو خلیفہ مقرر نہیں کیا، میرے بعد عمر بن خطاب خلیفہ ہوگا، کیا تم سب اس کی اطاعت کرو گے؟ ہاں امیر المومنین، بہت سی آوازیں سنائی دیں، ہم اس فیصلے کو قبول کرتے ہیں، ہم ابن خطاب کی اطاعت قبول کریں گے۔ ناظرین، اس کے بعد ابو بکر نے وصیت پر اپنی مہر ثبت کر دی۔ ناظرین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پیشہ تجارت تھا، لیکن خلافت کا بوجھ کندھوں پر آ پڑا تو تجارت کی طرف توجہ نہ دے سکے۔ ناظرین، گزر اوقات تو کرنی ہی تھی، انہوں نے اپنے کنبے کے لیے بیت المال سے کچھ الاؤنس منظور کرا لیا تھا۔ اب جب انہوں نے محسوس کر لیا کہ وہ زندہ نہیں رہ سکیں گے تو انہوں نے اپنے اہل خانہ سے کہا کہ ان کی جو تھوڑی سی زمین ہے وہ ان کی وفات کے بعد بیچ کر یہ تمام رقم جو وہ گزارے کے لیے بیت المال سے لیتے رہے ہیں بیت المال میں جمع کرا دیں، سب میرے قریب آ جاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق نے آخری وقت اہل خانہ کو بٹھا کر کہا، مجھے صرف 2 کپڑوں کا کفن پہنا کر دفن کرنا، تم دیکھتے رہے ہو کہ میں ایک ہی کپڑا پہنا کرتا تھا، اس کے ساتھ ایک کپڑا اور ملا لینا، ان کپڑوں کو پہلے دھو لینا، ہم 3 نئے کپڑے لے سکتے ہیں۔ حضرت اماں عائشہ نے کہا، کفن 3 کپڑوں کا ہوتا ہے نہیں عزیز بیٹی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا، کفن تو اس لیے ہوتا ہے کہ جسم سے کوئی مواد اور نمی نکلے تو اسے کفن چوس لے، کفن پرانے کپڑوں کا ہو تو کیا نئے کپڑے پہننے کا حق زندہ لوگوں کا ہے؟ مجھے غسل اسماء بنت عمیس یعنی میری زوجہ دے گی، اگر اکیلے غسل نہ دے سکے تو اپنے بیٹے کو ساتھ لے لے۔ ناظرین، اتنے میں اندر اطلاع دی گئی کہ عراق کے محاذ سے مثنى بن حارثہ آئے ہیں۔ ناظرین، گھر کے کسی فرد نے کہا کہ امیر المومنین
المومنین اس وقت بات کرنے کے قابل نہیں۔ امیر المومنین نے قدر درشت لہجے میں کہا، اسے آنے دو، وہ بہت دور سے آیا ہے، جب تک میرا سانس چل رہا ہے میں اپنے فرائض سے کوتاہی نہیں کر سکتا۔ مثنیٰ کو اندر بلا لیا گیا۔ انہوں نے جب امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حالت دیکھی تو پشیماں ہو گئے اور بات کرنے سے جھجکنے لگے۔ مجھے گناہ گار نہ کر ابن حارثہ۔ حضرت ابو بکر نے کہا، ہو سکتا ہے تو مدد لینے آیا ہو، میں اگر تیرے لیے کچھ نہ کر سکا تو اللہ کی باز پرس پر کیا جواب دوں گا؟ یا امیر المومنین، مثنیٰ بن حارثہ نے کہا، محاذ ہمارے قابو میں ہے، حالات ہمارے حق میں ہے، لیکن تعداد کی کمی پریشان کرتی ہے۔ مسلمان اب اتنے نہیں رہے کہ انہیں فوج میں شامل کر کے محاذوں پر بھیجا جائے۔ جو جہاد کے قابل تھے وہ پہلے ہی محاذوں پر ہیں۔ امیر المومنین کے حکم سے ان لوگوں کو مجاہدین کی صفوں میں کھڑا نہیں کیا جا سکتا جو مرتد ہو گئے تھے۔ میں یہ درخواست دے کر آیا ہوں کہ ان میں بہت سے ایسے ہیں جو سچے دل سے اسلام قبول کر چکے ہیں اور محاذوں پر جانا چاہتے ہیں۔ امیر المومنین انہیں فوج میں شامل ہونے کی اجازت دیں گے؟ ابن خطاب کو بلاؤ۔ امیر المومنین نے کہا، عمر دور نہیں تھے، جلدی آ گئے۔ ابن خطاب امیر المومنین نے حضرت عمر سے کہا، ابن حارثہ مدد مانگنے آیا ہے، یہ جو کہتا ہے ایسا ہی کر اور اسے فوراً مدد دے کر محاذ پر روانہ کر، اور اگر میں اس دوران فوت ہو جاؤں تو اس کام میں رکاوٹ نہ۔ عربوں میں رواج تھا کہ باتیں شاعرانہ الفاظ اور انداز سے کیا کرتے تھے۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی نزا کے وقت کی چند باتیں تاریخ میں محفوظ ہیں۔ ان کی بیٹی ام المومنین حضرت سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ان کے ساتھ لگی بیٹھی تھی۔ انہوں نے باپ کو نزا کے عالم میں دیکھ کر اس وقت کے ایک شاعر حاتم کا ایک شعر پڑھا، نزا کا عالم طاری ہوتا ہے، سانس نہ آنے سے سینہ گھٹنے لگتا ہے، تو دولت انسان کی کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ نہیں بیٹی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نحیف آواز میں کہا، ہمیں دولت سے کیا کام؟ اس شعر کے بجائے تو نے قرآن کی یہ آیت کیوں نہ پڑھی؟ تجھ پر نزا کا عالم طاری ہو گیا ہے، یہی ہے وہ وقت جس سے تو ڈرا کرتا تھا۔ ناظرین، حضرت ابو بکر کی زبان سے یہ الفاظ نکلے تو انہیں آخری ہچکی آئی۔ انہوں نے سرگوشی میں یہ دعا کی، یا اللہ، مجھے مسلمان کی حیثیت میں دنیا سے اٹھانا اور بعد از مرگ مجھے صالحین میں شامل کرنا۔ یہ خلیفہ اول امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے آخری الفاظ تھے۔ دن سوموار تھا، سورج غروب ہو چکا تھا۔ ناظرین، تاریخ 22 اگست سن 634 سن عیسوی بمطابق 21 جمادی الاخر سن 13 ہجری تھی۔ اسی رات دفن کر دینے کا فیصلہ ہوا۔ ابو بکر کی وصیت کے مطابق ان کی زوجہ اسما بنت عمیس نے غسل دیا۔ ناظرین، میت پر پانی ان کے بیٹے عبد الرحمن ڈالتے جاتے اور عبد الرحمن کی والدہ غسل دیتی جاتی تھی۔ غسل کے بعد وہ چارپائی لائی گئی جس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک قبر تک پہنچایا گیا تھا۔ اس چارپائی پر خلیفہ رسول کا جنازہ اٹھا اور جنازہ مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مقدس اور منبر کے درمیان رکھا گیا۔ ناظرین، نماز جنازہ کی امامت امیر المومنین حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کی۔ مدینہ کی وہ رات سوگوار تھی۔ ناظرین، گلیوں میں ہچکیاں اور سسکیاں سنائی دیتی تھی، رات بھی رو رہی تھی۔ وہ عظیم ہستی اس دنیا سے اٹھ گئی تھی جس نے اسلامی سلطنت کی نہ صرف بنیادیں مضبوط بنائی تھی بلکہ ان پر مضبوط عمارت کھڑی کر دی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ قبر مبارک اس طرح کھودی گئی کہ حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا سر مبارک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں کے ساتھ تھا۔ اس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلیفہ رسول کی وہ رفاقت جو انہوں نے زندگی میں قائم رکھی تھی وفات کے بعد بھی قائم رہی۔ ناظرین، حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سب سے پہلے آدمی تھے جنہوں نے اسلام
اسلام قبول کیا تھا۔ اب خلیفۃ المسلمین عمر فاروق تھے۔ انہوں نے اپنی خلافت کے پہلے روز ہی جو پہلا حکم نامہ جاری کیا وہ خالد کی معزولی کا تھا۔ انہوں نے تحریری حکم نامہ ابو عبیدہ کے نام قاصد کے ہاتھ بھیج دیا۔ ناظرین، خالد اب سالار اعلیٰ نہیں بلکہ نائب بنا دیے گئے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اب وہ کسی مفتوحہ علاقے کے امیر نہیں بن سکتے تھے۔ مدینہ میں حضرت عمر نے اپنی خلافت کے دوسرے دن مسجد نبوی میں نماز کی امامت کی اور خلیفہ کی حیثیت سے پہلا خطبہ دیا۔ ناظرین، انہوں نے سب سے پہلے یہ بات کہی، قوم اس اونٹ کی مانند ہے جو اپنے مالک کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، اسے جہاں بٹھا دیا جاتا ہے وہ اسی جگہ بیٹا اپنے مالک کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، میں تمہیں صراط مستقیم پر چلاؤں گا۔ ناظرین، انہوں نے خطبے میں اور بھی بہت کچھ کہا اور آخر میں کہا، میں نے خالد بن ولید کو اس کے عہدے سے معزول کر دیا ہے اور ابو عبیدہ اس فوج کے سالار اعلیٰ اور شام کے مفتوحہ علاقوں کے امیر ہیں۔ ناظرین، مسجد میں جتنے مسلمان موجود تھے ان کے چہروں کے رنگ بدل گئے۔ بعض کے چہروں پر حیرت اور بعض کے چہروں پر غصہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ ناظرین، وہ سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ خالد کی فتوحات تھوڑی اور معمولی نہیں تھی۔ حضرت سیدنا ابو بکر ان کی ہر فتح اور ہر کارنامہ مسجد میں بیان کیا کرتے تھے اور یہ خبر تمام تر عرب میں پھیل جاتی تھی۔ خالد کی زیادہ تر فتوحات معجزہ نما تھی۔ ناظرین، اس طرح خالد سب کے لیے قابل احترام شخصیت بن گئے تھے، مگر عمر نے خلیفہ بنتے ہی خالد کو معزول کر دیا۔ ناظرین، ہر کوئی حضرت عمر سے پوچھنا چاہتا تھا کہ خالد نے کیا جرم کیا ہے جس کی اسے اتنی سخت سزا دی گئی ہے۔ ناظرین، ان میں کچھ ایسے بھی تھے جو پوچھے بغیر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فیصلے کی مخالفت کرنا چاہتے تھے، لیکن کسی میں بھی اتنی جرت نہیں تھی کہ حضرت عمر سے باز پرس کرتا۔ سب جانتے تھے کہ حضرت عمر حضرت ابو بکر جیسے نرم مزاج نہیں اور ان کی طبیعت میں اتنی درستی ہے جو بعض اوقات برداشت سے باہر ہو جاتی ہے۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 148 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔